أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى۔ ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے مگر جو اللہ کو منظور ہوگا، بے شک وہ ظاہر کو اور مخفی کو جانتا ہے، اور ہم آسان شریعت کے لیے آسانی آپ کو مہیا کر دیں گے۔ سنقرئک فلا تنسى والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بشارت سنائی، خوشخبری سنائی کہ آپ قرآن کو لے کر فکر مند مت ہوئیے، قرآن مجید کو آپ کے سینوں میں جمانا اور قیامت تک آنے والی ساری انسانیت تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اس لیے آپ کے پاس جب جبرائیل امین آئے تو آپ ان کے سامنے اس طریقے سے ٹینشن میں اور غم میں پڑنے کی فکر مت کیجیے، آپ صرف سن لیجئے، دل میں ہم اس کو جما دیں گے۔ سنقرئک فلا تنسى، پھر آپ نہ بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ کو منظور ہوگا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ زمانے کے حساب سے کوئی حکم بدلنا پڑتا ہے، تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قرآن مجید کی کسی آیت میں کوئی حکم آیا تھا، وہ حکم اس زمانے کے اعتبار سے وہ مناسب تھا، پھر جب آگے والا زمانہ آیا تو پھر حکم کو بدلنا پڑا۔ ہم اس کو موٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے دوائی لینے کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے ابھی کسی انسان کی باڈی کو چیک کر کے یہ کہا کہ ان میں دو چیزیں ہیں، ابھی اشکتی بھی ہے، کمزوری بھی ہے، اور بخار بھی آ رہا ہے۔ تو اس موقع پر ڈاکٹر دونوں دوائی ساتھ میں نہیں دے دیتا ہے، کمزوری کو ختم کرنے کی، شکتی کی اور طاقت کی دوائی اور بخار دور کرنے کی دوائی ساتھ میں نہیں دی جاتی ہے۔ پہلے یعنی بخار نکالا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب تھوڑی سی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کو شکتی وغیرہ کی بوتل دی جاتی ہے۔ اب وہ گویا 3 دن تک آپ کو یوں کہا کہ ابھی یہ گولی پینا ہے، پھر جب آدمی ڈاکٹر کے پاس 3 دن کے بعد جب جاتا ہے تو وہ دوائی چینج کرتا ہے، تو دوائی چینج کرنے سے کوئی انسان یہ نہیں سمجھتا کہ اس ڈاکٹر نے پہلے جو مجھے نسخہ دیا تھا اس میں غلطی کی، کوئی نہیں کہتا غلطی نہیں ہوئی ہے، ڈاکٹر کو معلوم تھا کہ 3 یا 5 روز تک اس کو جو ابھی تکلیف ہے، اس کو جو بیماری ہے، اس بیماری کو حل کرنے کے لیے مجھے پہلے یہ گولی دینا ہے، پھر دوسرا جو مجھے کام کرنا ہے اس کے لیے جب بدن میں کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو 5 دن کے بعد مجھے گولی بدلنا ہے۔ تو ڈاکٹر کو معلوم ہی تھا کہ مجھے 5 دن کے بعد اس کے بدن میں کچھ چینجنگ آنے والی ہے، ابھی 5 دن تک یہ دوائی مناسب ہے، 5 دن کے بعد پھر دوائی کا ڈوز مجھے بدلنا پڑے گا۔ تو جیسے ڈاکٹر نے 5 دن کے بعد دوائی کا ڈوز بدلا، اور ہم نہیں کہتے کہ گویا اس نے غلطی کی، پہلا جو نسخہ ہم کو دیا تھا، پہلی جو دوائی دی تھی اس میں غلطی کر رہا ہے، ایسا ہم نہیں کہتے۔ اسی طریقے سے زمانے کے اعتبار سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کو نبوت ملی اور آپ ابھی شریعت لے کر آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ابھی کٹھن اور سخت سے سخت احکام دے دیے جائیں تو اس پر عمل کرنا کبھی مشکل ہوتا ہے، تو پہلے تھوڑا سا ڈھیلا حکم دیا جاتا ہے، پھر جب صحابہ کرام کے اندر اس کے بارے میں کوئی چیز پیدا ہو جاتی تھی کہ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا شراب کے بارے میں کیا ہے، کہ پہلے گویا نقصان گنوائے جا رہے ہیں، شراب ابھی جاری ہے، لوگ پی رہے ہیں، لیکن ابھی کیا گنوائے جا رہے ہیں، نقصان، کہ شراب پینے سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی نشے میں آتا ہے تو کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے، آدمی نشے میں آتا ہے تو کسی کو بیجا مار بھی دیتا ہے، آدمی نشے میں آتا ہے تو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ چیزیں گنوائی گئی، پھر جب صحابہ سمجھ گئے، صحابہ کے اندر اس چیز کے بارے میں یہ چیز سامنے آئی کہ نہیں، شراب نقصان دہ چیز ہے، جب رفتہ رفتہ یہ چیز بیٹھ گئی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ
اس آیت کریمہ کو جس میں ابھی صرف شراب کے نقصان گنوائے گئے تھے، ابھی شراب حرام نہیں کی گئی تھی، پھر کچھ دنوں کے بعد دوسری آیت آ رہی ہے جس میں شراب پر بینٹ لگ رہی ہے اور شراب کو کیا قرار دیا جا رہا ہے؟ مکمل حرام کر دیا جا رہا ہے۔ تو ایک زمانے کے اعتبار سے ایک آیت مناسب تھی، پھر آئندہ کچھ زمانہ آیا تو حکم بدلنا پڑا۔ تو یہ کبھی اللہ تبارک و تعالی حکم کو بدلتے ہیں، اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پہلے جو آیت آئی تھی اس آیت کو بھلا دیا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں جو آیت آنے والی ہوتی ہے وہ پھر آپ کو یاد کرائی جاتی ہے۔ یہ ہے الا ماشاء اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالی جس آیت کو آپ کے سینے سے، آپ کے دل سے مٹا دینا چاہے گا، بھلا دینا چاہے گا، اس کو بھلا دے گا، لیکن یہ بھی مصلیحت کی وجہ سے ہوگا۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ آئندہ کیا احوال آنے والے تھے اس کے حالات کا اللہ کو علم نہیں تھا، اس لیے اب گویا حالت بدل رہے ہیں۔ جیسے حکومت کی قانون بدلتی ہے، کچھ مدت کے بعد حکومت نے قانون بدلا، بھائی انہوں نے تو اس لیے بدلا کہ آئندہ کیا احوال پیش آئے ان کو اس کا پتہ نہیں تھا، اب معلوم ہوا کہ اب یہ احوال آئے تو اس کے مناسب قانون یہ ہے، اس کے مناسب رولز یہ ہونا چاہیے، اس لیے وہ تو رولز بدلتے ہیں کہ آئندہ زمانے کے بعد کیا احوال پیش آنے والے ہیں، ان احوال کا علم ان کو ہوتا نہیں ہے۔ اب نئے احوال آئے تو پہلا قانون ختم کر دیا، دوسرا قانون لائے، لیکن اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، آئندہ آنے والے سارے احوال کا علم ہے، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے وہ مناسب تھا تو وہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اگلا زمانہ آیا تو اس کے مناسب وہ حکم تھا تو وہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، بے شک وہ تو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ کیا مصلیحت ہے، کس وجہ سے حکم بدلنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے۔ ایک بشارت آپ کو سنائی گئی، نمبر 2 وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور یہی یسرا یعنی شریعت مراد ہے جو قرآن کی شکل میں اتر رہی ہے، اس پر عمل کرنے کو بھی ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ جیسے قرآن مجید کا آپ کے سینے میں جمانا، یہ ہم نے آپ کے لیے آسان کر دیا، اسی طریقے سے اس قرآن مجید پر عمل کرنا آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے ہم آسان کر دیں گے۔ آسان کر دیں گے یعنی کوئی ایسا حکم نہیں ہوگا جس حکم کا بجا لانا انسان کے لیے مشکل ہو۔ جیسے ہم نے غیروں کو دیکھا، وہ اپنے معبود کو پانے کے لیے یعنی اپنے خدا، انہوں نے جو بھی بنا رکھے ہیں اپنے معبود کو، اپنے جس کی وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں اس کو پانے کے لیے کوئی زندگی بھر پیدل چلتا ہے، کوئی زندگی بھر بھوکا رہ کر اپنے معبود کو پانے کی کوشش کرتا ہے، کتنی بڑی مشقت کی چیز ہے۔ اور کئی مذہب میں تو ایسا ہے کہ اپنے معبود یعنی جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو پانے کے لیے باقاعدہ اپنی لڑکی کو بھیٹ چڑھایا جاتا ہے، اپنی لڑکی کی کیا پیش کی جاتی ہے؟ قربانی پیش کی جاتی ہے، تب جا کے ان کو یہ ہے کہ ہم کس کو پالیں گے؟ اپنے معبود کی، اپنے جس کی ہم عبادت اور پوجا پاٹ کرتے ہیں، ہم اس کی خوشنودی اور رضامندی پالیں گے۔ ہماری شریعت قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہوگا جس پر عمل کرنا انسان کے لیے مشکل ہوگا، بلکہ آسان شریعت ہوگی۔ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کا بجا لانا انسان کے لیے ممکن نہ ہو۔ جب انسان کے لیے اس حکم کا بجا لانا، اس حکم کو ادا کرنا مشکل نہیں ہے تو نجات کا راستہ بھی مشکل نہیں ہے، یعنی جنت کا داخلہ بھی مشکل نہیں ہے۔ آسانی کے ساتھ ہر شخص قرآن مجید کی شکل میں ملنے والی شریعت پر عمل کر کے جہنم سے بچ کر اپنے آپ کو کس میں داخل کرا سکتا ہے؟ جنت میں داخل کرا سکتا ہے۔ تو ہم آپ کے لیے جیسے ایک بشارت یہ سنا رہے ہیں کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہم آپ کے سینے میں جما دیں گے، اسی طریقے سے اس شریعت کو ہم آپ کے لیے آسانی کر رہے ہیں، اس میں کوئی یعنی عمل کرنا بھی آسان ہوگا، کوئی امر ایسا نہیں ہوگا جس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام ملے کہ قرآن مجید جیسی دولت آپ کو ملی اور آپ کے سینے میں آسانی کے ساتھ جمائی جا رہی ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی شکل میں زندگی گزارنے کا ایک قانون اور ایک لا آپ کو ملا جو آسان ہے، سارے مذہب کے مقابلے میں سب سے آسان شریعت ہے، اس کا کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا حکم ایسا نہیں ہے جس پر عمل کرنا انسان کے لیے مشکل ہو۔
تو پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ملنے والے انعامات کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى سو آپ نصیحت کیجئے، اگر نصیحت کارگر ہو، اگر نصیحت فائدہ پہنچائے، یقیناً نصیحت تو وہی شخص حاصل کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور نصیحت سے وہی بدبخت بچتا ہے الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى جو بڑی آگ میں داخل ہونے والا ہے۔ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام ملے، یہ نعمتیں آپ کو ملی، تو پھر ان نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ آپ امت کی بھی فکر کیجئے اور دوسروں تک بھی آپ اس دعوت کو پہنچائیے، قرآن کا میسیج دوسروں تک بھی پہنچائیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ دوسروں کو بھی سنائیے، اور دوسروں کو بھی قرآن مجید پر عمل کرنے کی ترغیب دیجئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ پھر خاص طور پر آپ کو تذکیر کا حکم دیا گیا، یعنی نصیحت کرنے کا۔ ایک تو ہوتی ہے ہم دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، تو ایک ہے تبلیغ اور ایک ہے تذکیر یعنی نصیحت۔ تبلیغ گویا تبلیغ یہ ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو بات پہنچانے کا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے اس بات کو دوسروں تک پہنچا دیوے، چاہے سامنے والے کے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہ میری بات مانے گا یا نہیں، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ تو تبلیغ کا حکم عام ہے، ہر فرد کے متعلق ہوگا، اور ایک ہے تذکیر، نصیحت کرنا، سمجھانا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ان نفعت الذکر، اگر نصیحت کارگر ہو، اس کا ایک مطلب یعنی مفسرین نے یہ بیان کیا، گویا تذکیر اس شخص کے بارے میں ہے جس کے بارے میں آدمی کو اس بات کی امید ہو رہی ہے کہ میرے سمجھانے پر یہ سمجھ جائے گا، میری بات یہ مان لے گا، تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ تذکیر یعنی نصیحت کرنا چاہیے۔ تو تبلیغ کا تعلق سارے انسانیت سے ہوتا ہے، ہر ایک کو، جس کا بھی علم ہر مومن فرد کے پاس ہے، جو حکم بھی وہ شریعت کا جانتا ہے وہ حکم دوسرے تک پہنچا دے، اس کا ہر ایک کو مکلف بنایا گیا ہے، چاہے سامنے والے کے بارے میں امید ہو کہ وہ مانے گا یا نہیں مانے گا۔ اور ایک ہے تذکیر، تذکیر یہ یعنی نصیحت کرنا، سمجھانا، الگ الگ طریقے سے سامنے والے کے سامنے بات کو پہنچانا، نصیحت کرنا، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے بارے میں آدمی کو گمان ہو رہا ہے، امید ہو رہی ہے کہ یہ میری بات کیا کر لے گا؟ مان لے گا۔ پھر آگے قرآن مجید صاف بھی کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یعنی جس شخص کے دل میں تھوڑا سا بھی اللہ کا خوف، آخرت کا استحضار، حساب و کتاب کہ مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، ایسا کچھ بھی اگر آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک، تو اس کے سامنے جو بھی نصیحت کی جاتی ہے وہ اس نصیحت کو قبول کر لیتا ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا بس بدبخت ہے، اس کا داخلہ ہی بہت بڑی جہنم میں ہونے والا ہے، تو ایسا شخص سامنے والے کی نصیحت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ کیا کروں کہ اس سے اپنے آپ کو چھڑا لوں، کہیں بیان ہو رہا ہے تو کیا کروں کہ میں بیان سے نکل جاؤں۔ اس طریقے کی فکریں وہ شخص کرتا ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت نہیں ہے، جس کے دل میں آخرت کا استحضار نہیں ہے، ایسا آدمی اپنے آپ کو نصیحت والی چیز سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، پھر وہی شخص جو جہنم میں داخل ہوگا جب اس نے نصیحت قبول نہیں کی اور کفر کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے، نبی کی بات نہیں مان رہا ہے، تو وہ اس جہنم میں رہے گا، نہ تو اس میں مرے گا اور نہ ہی جیے گا۔ حالانکہ دونوں کیسے جمع ہو گئے؟ یا تو مرنا ہے یا جینا ہے۔ نہ تو مرے گا یعنی ایسا نہیں مرے گا جہنم میں کہ مصیبتوں سے چھٹکارا پالے، اور نہ تو جیے گا یعنی ایسا نہیں جیے گا کہ جیسا کہ اس کو راحت مل جائے، بلکہ جیے گا ضرور، لیکن کیسا جیے گا؟ تکلیفوں والا، اس کو سزائیں دی جا رہی ہوگی، سانپ بچھو اس کو ڈس رہے ہوں گے۔ نہ تو مرے گا کہ اس تکلیف سے کیا پالے؟ نجات پالے، چھٹکارا پالے، اور نہ تو جیے گا یعنی ایسی زندگی نہیں ہوگی، ایسی حیات نہیں ہوگی جس حیات میں اس کو راحت مل جائے۔ کوئی راحت جہنم میں نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ایسا جینا جیے گا کہ تکلیفیں ہی سہتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔
سبحان اللہ و بحمدہ.